بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ قسط بہت ہی خاص ہے کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جانے والا ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ایک بہت بڑے سوال پر ہوا تھا کہ کیا علم الاعداد یعنی نمبرز کا علم واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا اس دنیا کے نظام یا پھر اس کائنات میں اعداد کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ آخر ہوتا کیا ہے یہ علم الاعداد؟ سننے میں تو یہ بڑی ہی کوئی خشک سی بات لگتی ہے، نمبرز، ہندسے، عدد۔ لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج جب یہ ویڈیو مکمل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نئی ہی دنیا کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نئی دنیا میں لے کر جاؤں، میں آپ کو ایک بہت ہی خاص شخص کے متعلق کچھ پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی کہیں ایک جملہ سنا ہوگا کہ اگر تمہیں 3، 6 اور 9 کی طاقت کا علم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہیں اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی چابی مل گئی ہے۔ یہ جملہ دراصل نکولا ٹیسلا نے کہا تھا۔ اور نکولا ٹیسلا کون تھا؟ ٹیسلا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے 20ویں صدی ایجاد کی ہے۔ اس وقت آپ کے گھروں اور دکانوں کے اندر جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ نکولا ٹیسلا کی ہی دین ہے۔ آپ کے موبائل فونز میں جو اس وقت وائرلیس چارجنگ استعمال ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی نکولا ٹیسلا کی ہی دین ہے۔ اس وقت دنیا کے 26 ملک ایسے ہیں کہ جن میں موجود 300 سے زیادہ ایجادات نکولا ٹیسلا نے کی تھیں، لیکن اس کی اصل ایجادات کی تعداد اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، لیکن وہ ایجادات اس کے نام پر نہیں ہے۔ اور ایسا اس لیے کہ جب بھی ٹیسلا کے ذہن میں کسی چیز کا فارمولا یا کوئی آئیڈیا آتا تو وہ اسے پرچیوں پر لکھ کر کہیں رکھ دیتا، لیکن بعد میں اس کا کوئی اسسٹنٹ اس کی پرچی کو چرا لیتا اور ٹیسلا کے بنائے ہوئے ڈیزائن کو چوری کر کے اسے اپنے نام کے ساتھ مشہور کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ مارکونی نے اپنا ریڈیو بنانے کے لیے نکولا ٹیسلا کے 3 ڈیزائنز چوری کیے تھے، اور اسی چوری پر پھر ٹیسلا نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ کیا ان کا اپنا دماغ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں دیتا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انرجی کی فیلڈ میں ٹیسلا کی ریسرچ واقعی شاندار ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے میں آپ کو ٹیسلا کی جینیس کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں وہ مقصد کچھ اور ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیسلا کی اصل ایجادات 300 نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ 8 زبانیں بولنے والا نیو یارک کا یہ سٹائلش سا سائنسدان اپنے وقت سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، اور یہ بات ہمیں اس کے لکھے ہوئے ایک خط سے پتہ چلتی ہے۔ یہ خط 29 نومبر 1934 کو ٹیسلا نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں نے کچھ نئی چیزیں دریافت کی ہیں، اور ان میں سے ایک دریافت ایسی ہے کہ جس کی کوئی کبھی قیمت نہیں دے سکتا۔ جنگلی جہازوں نے اس دنیا کو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس میں رہنے والے لوگ ہر وقت آسمان سے ہونے والی بمباری کے خوف میں رہتے ہیں، لیکن جس دریافت کا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ان خطروں کے خلاف ایبسولوٹ پروٹیکشن دے دے گی۔ اس دریافت کو میں نے ابھی بہت چھوٹے اسکیل پر ٹیسٹ کیا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی سپر ویپن کی طرح ہے، اور یہ ٹیکنالوجی اس دنیا سے جنگوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی۔ پھر ایک مرتبہ ٹیسلا نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ 35 سال کی محنت کے بعد وہ انرجی کی ایک بالکل نئی شکل دریافت کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسی انرجی کہ جو آئنسٹائن کی فزکس کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن کیا یہ باتیں صرف ٹیسلا کے دعوے تھے؟ نہیں، ٹیسلا ایک انتہائی ذہین اور محنتی انسان تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو اپنے لیبارٹری میں وہ 84 گھنٹے تک کام کرتا رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جب ٹیسلا نے اپنے دوست کے ساتھ اس دریافت کی بات کی تھی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا تھا،
تو وہ وقت دنیا میں گریٹ ڈپریشن کا دور تھا، اسی لیے میں نے آپ کو خط کی تاریخ بتائی 1934۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس وقت کنگال ہوئی تھیں اور کسی ملک کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے ٹیسلا کی بات پر اس وقت کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن بعد میں امریکن حکومت نے ٹیسلا سے رابطہ کیا کہ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کا بتائے کہ جس کا اس نے اپنے دوست کے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن ٹیسلا نے اپنا وہ پروجیکٹ انہیں دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ اور تب سے لے کر ٹیسلا کی موت تک FBI کے ایجنٹس ٹیسلا کے پیچھے پڑے رہے۔ اس کے کمرے میں چوری بھی ہوئی، لیکن ٹیسلا نے کہا کہ چور جب بھی آئیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر چیز کا ڈیزائن صرف میرے ذہن کے اندر ہے۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سال ٹیسلا نے نیو یارکر ہوٹل کے ایک کمرے میں گزارے تھے، اور اس کی موت کے بعد FBI نے فوراً اس کا کمرہ سیل کر دیا تھا، اس کے تمام کاغذات اور نوٹ بکس اپنے قبضے میں لے لیے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کی نوٹ بکس دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ ٹیسلا انرجی کے راز جاننے کے بہت بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اب ایک اتنا ہائی پروفائل سائنسدان جس نے اس دنیا کو 300 سے زیادہ ایجادات دی، اور خدا جانے کہ کتنی ہی ایجادات وہ اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے چلا گیا، وہ ایسا کیوں کہے گا کہ اگر تم 3، 6 اور 9 کی طاقت جان گئے تو سمجھ جانا کہ تمہارے پاس اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی چابی آ گئی ہے۔ اس معمے کو سمجھنے کے لیے میں نے ٹیسلا کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کیا، کیونکہ ٹیسلا کے ریسرچ ورک کی ڈی کوڈنگ تو اس وقت کی FBI بھی نہیں کر پائی تھی، لہٰذا میں نے انتہائی توجہ کے ساتھ ٹیسلا کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کیا کہ شاید مجھے کوئی لیڈ مل جائے، اور آئی واز رائٹ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیسلا ہر کام 3 کے سیٹس میں کیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہوٹل کے گرد چکر کاٹتا، جب بھی سوئمنگ کے لیے جاتا تو ہمیشہ 33 یعنی 33 لیپس کیا کرتا، یعنی کہ 3 کا ملٹیپل، اور اگر درمیان میں اسے کاؤنٹنگ یعنی گنتی بھول جاتی تو وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے سوئمنگ شروع کرتا کہ میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے کھانے کے ساتھ وہ ہمیشہ 18 نیپکنز رکھتا تھا، یعنی 3، 6 اور 9 کا ملٹیپل۔ نیو یارکر ہوٹل میں بھی اس کا روم نمبر 3327 تھا، یعنی کہ جسے 9 سے ڈیوائڈ کرو تو 3، 6 اور 9 آتا ہے، ایگزیکٹلی وہی نمبر جن میں ٹیسلا کے مطابق اس کائنات کے راز جان لینے کی چابی چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جس دن سائنس نے نان فزیکل دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا تو وہ صرف 10 سالوں کے اندر اتنی ترقی کر لے گی کہ جتنی اس نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک نہیں کی۔ کیا ہے ایسا ان نمبرز میں؟ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، اور اس لفظ اندازے کے لیے یہاں جو عربک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے قدر۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ الحجر میں بھی بتائی ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے سے نازل کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے قدر۔ کیا ہوتی ہے یہ قدر؟ سورہ سبا میں آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اے داؤد زرہیں بناؤ، یعنی فل باڈی آرمرز، اور دیکھنا کہ ان کے جوڑوں کے درمیان قدر ہو۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پروپورشنز، میتھمیٹیکل ایکیوریسی، پرفیکٹ نمبرز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پرفیکٹ قدر، ایک نیومیریکل ویلیو، پرفیکٹ اعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اب میں آپ کو یہ پرفیکٹ اعداد آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کر دکھانے والا ہوں۔ اس پوری کائنات کے اندر اعداد یا میتھمیٹیکل پیٹرنز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک پیٹرن کہلاتا ہے بائنری سسٹم،
یعنی کہ وہ سسٹم کہ جہاں پیٹرن بننا شروع ہوتا ہے اور پھر خود کو ڈبل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن آپ کو مائٹوسس اور مائیوسس میں بھی نظر آئے گا، یعنی جہاں ہمارے جسم کے اندر خلیے یا سیلز کے سپلٹ ہونے کا عمل ہوتا ہے، جہاں صرف ایک خلیہ سپلٹ ہو کر 2 خلیے بنتا ہے، پھر وہ 2 خلیے سپلٹ ہو کر 4 خلیے بناتے ہیں، پھر 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، اور اس طرح کرتے کرتے پورا ایک جاندار وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ پیٹرن اس کائنات میں اس قدر نظر آ رہا ہے کہ کچھ سائنسدان تو بائنری سسٹم کو دا بلیو پرنٹ آف گاڈ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور نمبر ایسا ہے کہ جس پر پائتھاگورس یعنی فیثاغورس سے لے کر لیونارڈو ڈا ونچی اور جوہانس کیپلر تک جیسے سائنسدانوں نے ہزاروں گھنٹے کام کیا ہے کہ شاید وہ اس نمبر کے راز کو جان لیں، اور اس نمبر کو کہتے ہیں دی گولڈن ریشو 1.618، وہ نمبر کہ جو انسانی جسم سے لے کر اس کائنات میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ مثلا شہد کی مکھیوں کا چھتا جس میں موجود فیمیل مکھیاں میل مکھیوں کی نسبت 1.618 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ اسے دیکھیں، یہ ہے نوٹلس، ایک سیفیلوپوڈ مولسک کہ جس کے خول کا ہر رنگ اپنے سے پچھلے رنگ کی نسبت 1.618 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کہ جن کے بیج کراس سپائرل کی شکل میں ہوتے ہیں اور جس کی ہر قطار کی ریشو اگلی قطار کے مقابلے میں 1.618 کی ہوتی ہے۔ سپائرلڈ پائن کونز کے رنگ 1.618 کی ریشو سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسانی جسم میں بھی آپ کو جگہ جگہ گولڈن ریشو نظر آئے گی 1.618۔ آپ کے قد اور آپ کے نچلے دھڑ کی ریشو 1.618 ہے۔ بازو سے ہاتھ اور کوہنی سے ہاتھ تک کی ریشو 1.618، ہپ ٹو فلور اور پھر نی ٹو فلور کی ریشو 1.618، پاؤں کے پنجے، اسپائنل ڈویژنز اور انگلیوں کے جوڑ سب کچھ 1.618 کی ریشو سے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کاسمیٹک سرجنز، آپ کو پتہ ہے کہ کاسمیٹک سرجنز جب جسم کے مختلف حصوں کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو انہیں خوبصورت بنانے کے لیے وہ اسی گولڈن ریشو یعنی 1.618 کا ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس ریشو کو، اس تناسب کو کائنات کا خوبصورت ترین تناسب کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں چارلز بونٹ نے دیکھا کہ کچھ درختوں کے پتے بھی گولڈن ریشو کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایڈولف زائسنک نے دیکھا کہ جانوروں کے ڈھانچوں، ان کی رگوں، یہاں تک کہ کرسٹلز میں بھی 1.618 کی ریشو موجود ہے۔ سٹار فش کے بازوؤں میں، برف کے گالوں میں، پانی کے ایک قطرے سے اٹھنے والے سپلیش میں، درختوں کی شاخوں میں، رومینسکو بروکلی کے سپائرلز میں، اینجیلیکا فلاور بیڈ میں جہاں ایک بڑا سرکل چھوٹے چھوٹے کئی سرکلز کو ملا کر بنتا ہے، اور ان سب میں ایک ریشیو ہے، ایک تناسب ہے، ایک پروپورشن ہے۔ گل داؤدی کے بیجوں میں، یلو کیمومائل پھول کے بیجوں میں، بگ ہارن بکری کے سینگوں میں، بند گوبھی کے کراس سیکشن میں، سپیوں کی شیپ میں، اس کہکشاں میں، ایک گیلی گیند سے نکلنے والے پانی کے قطروں میں، گولڈن ریشو اس کائنات میں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ پھر فیبوناچی سیکوینس یعنی ایسے نمبرز کا ایک سیکوینس کہ جس میں آنے والا ہر نمبر اپنے سے پچھلے 2 نمبرز کی جمع ہوتا ہے، یعنی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 اینڈ سو آن۔ 12ویں صدی کے اسٹیلین میتھمیٹیشین لیونارڈو فیبوناچی نے دیکھا کہ قدرتی ماحول میں یعنی جنگل میں خرگوشوں کی تعداد ہمیشہ ایک خاص نیومیریکل ردھم کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پہلے وہ 1 تھے، پھر 1 اور 1 2 ہوئے، پھر 2 سے 3 ہوئے، پھر 3 سے 5 ہوئے، اور کئی سالوں کی آبزرویشن کے بعد پھر فیبوناچی نے یہ نیومیریکل ردھم پیش کیا جسے آج ہم فیبوناچی سیکوینس کہتے ہیں۔ اور ذرا گیس کریں کہ فیبوناچی سیکوینس کے ہر 2 نمبرز کے درمیان کی ریشو کیا ہے؟ گولڈن ریشو
1.618. گولڈن ریشو سے ہٹ کر حیران ہونا چاہیں گے تو پھر یہ دیکھیں، وورٹیکس اور میانڈرز نامی اعداد کا یہ سیکوینس کہ جو بادلوں سے بننے والے طوفان میں نظر آتا ہے، رینگنے پر جس طرح سے سانپ کا جسم کرو ہوتا ہے، اس کے کرو ہونے میں ان اعداد کا سیکوینس نظر آتا ہے، دریاؤں کے بل کھانے میں یہ سیکوینس نظر آتا ہے، پانی کی لہریں کہ جو ہواؤں سے بنتی ہیں، ان لہروں میں یہ اعداد چھپے ہوئے ہیں، وہ ہوائیں کہ جو صحراؤں میں ٹیلے بناتی ہیں، ان ٹیلوں میں یہ اعداد چھپے ہوئے ہیں، افغانستان کے علاقے سیستان میں بنے یہ ریپلز، یہ رینڈم نہیں بلکہ اعداد کے پرفیکٹ سیکوینس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ پھر ٹیسالیشن کے سیکوینس یعنی اعداد سے بنے وہ پیٹرنز کہ جو بار بار ریپیٹ ہوں، بھیڑوں کے چھتے سے لے کے شہد کی مکھیوں کے چھتے تک میں نظر آتے ہیں، بلکہ یہی وہ ٹیسالیشن ہے کہ جو آپ کو اسلامک آرٹ میں بھی نظر آئے گی، جہاں یہ بیسکلی دو مقاصد سرو کر رہی ہے۔ پہلا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ حقیقت پرفیکشن کی کئی تہوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد کہ ٹیسالیشن پیٹرنز لامتناہی ہوتے ہیں، انفینٹی ہوتے ہیں، یعنی آپ ان پیٹرنز کو جتنی مرضی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ریپیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے ان پیٹرنز کے ذریعے ایک میسج دیا جاتا ہے، خدا کی انفینٹی طاقت کا میسج۔ اعداد کے یہ میتھمیٹیکل پیٹرنز آپ کو زمین میں پڑنے والے کریکس میں بھی نظر آئیں گے، مثلا زمین کی دراڑیں۔ جب کسی نرم زمین میں کریک پڑے تو وہ ہمیشہ 120 ڈگری کے اینگلز پر پڑتے ہیں، جیسا کہ سسلی کے نم کیچڑ میں بننے والے یہ کریکس، یا پھر آئرلینڈ کے جائنٹ کازوے میں پڑنے والے یہ کریکس کہ جنہوں نے یہ خوبصورت اور عجیب 6 سائڈز والے ہیگزاگونل پلرز تخلیق کر دیے۔